بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کیچڑ کیا، گلی مٹی کر دیا، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ سیاہ گارا ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور ان کی صورت بنائی، پھر اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ خشک ہو کر بجنے والی مٹی والی کی طرح ہو گئی۔ ابلیس نے اس پتلے کے پاس سے گزرا اور کہا تھا کہ یہ کسی عظیم امر کے لیے بنایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پتلے میں اپنی پسندیدہ روح پھونک دی۔ اس روح کا اثر سب سے پہلے ان کی آنکھوں اور نتنوں میں ظاہر ہوا، ان کو چھینک آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنے کا القاء کیا۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، اس جماعت کے پاس جاؤ اور ان سے بات کرو، دیکھو یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس گئے اور کہا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس گئے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہوں نے کیا کہا، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے رب عز وجل، میں نے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، یہ تمہارا اور تمہاری اولاد کے سلام کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ واقعہ الدر منصور امام جلال الدین کی تفسیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 48 پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا طول 60 ذراع 30 انگریزی گز تھا، اور ارشاد فرمایا جاؤ فرشتوں کی اس جماعت کو سلام کرو اور سنو کیا جواب دیتے ہیں، اور یہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم، تو فرشتوں نے کہا، جواب دیا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ انہوں نے رحمت اللہ کا لفظ زیادہ کہا۔ سو جو شخص بھی آدم علیہ السلام کی صورت پر جنت میں داخل ہوگا، اس کا طول 60 ذراع یعنی 30 انگریزی گز ہوگا۔ پھر یہ طول بتدریج کم ہوتا رہا یہاں تک کہ اب اتنا طول رہ گیا ہے۔ زمین کا مٹی لیتے وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ امام ابو القاسم علی بن حسن بن عساکر متوفی 571 ہجری آپ روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، اپنی پسندیدہ چیزیں پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عرش پر مستوی ہوا اور فرشتوں سے ارشاد فرمایا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔
پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر مٹی لینے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا میں اس بات سے تم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتی ہوں کہ مجھ سے کوئی چیز کم کی جائے یا میری کوئی چیز خراب کی جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام لوٹ آئے اور مٹی نہیں لی، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ عز و جل، اس نے مجھ سے تیری پناہ طلب کی اور میں نے اس کو پناہ دے دی۔ پھر حضرت میکا علیہ السلام کو بھیجا، اس نے پھر اسی طرح کہا، وہ بھی لوٹ آئے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اس نے ان سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ انہوں نے کہا میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرائے بغیر لوٹ جاؤں۔ انہوں نے زمین کے ہر خطہ سے مٹی لے کر جمع کی اور اس کو خلط بلط کر دیا۔ اسی میں سرخ مٹی بھی تھی اور سفید بھی تھی۔ یہی وجہ ہے بنو آدم مختلف رنگ کے ہیں۔ وہ اس مٹی کو لے کر اوپر چڑھے اور اس کو گیلا کر دیا، پھر اس گندی ہوئی مٹی کو پڑا رہنے دیا حتیٰ کہ وہ سڑ گئی، سیاہ ہو گئی، جیسا کہ اس آیت میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونٍ۔ یہ آیت مبارکہ سورت الحجر کی ہے، آیت نمبر 26۔ اور بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی خشک مٹی سے بنایا جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، بلکہ ابلیس خود کو ان سے بڑا نہ سمجھے، اور وہ جمعہ کے دن 40 سال کے برابر عرصہ تک بشر کی صورت میں پتلا بنے ہوئے پڑے رہے۔ فرشتے ان کو دیکھ کر خوف زدہ ہوتے تھے، اور ابلیس سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا تھا۔ اس پتلے کو مارنے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے مٹکے کو مارنے سے آواز آتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خلق الانسان من صلصال کالفخار، سورہ رحمان کی آیت نمبر 14۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا۔ ابلیس کہتا تھا اس کو کس لیے بنایا گیا ہے، اس کو کس لیے بنایا گیا ہے؟ اس نے فرشتوں سے کہا مت ڈرو، یہ اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھ کو اس پر مسلط کر دیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ جب اس میں روح پھونکنے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سورہ حجر کی آیت نمبر 29۔ سو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے پسندیدہ روح پھونک دوں تو تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ جب اس پتلے میں روح پھونکی اور وہ ان کے سر میں داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے ان سے کہا کہو الحمدللہ، تو انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اور جب روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو انہوں نے جنت کے پھلوں کی طرف دیکھا، اور جب روح ان کے پیٹ میں پہنچی تو ان کو طعام کی خواہش ہوئی، اور انہوں نے پیروں تک روح کے پہنچنے سے پہلے ہی جنت کے پھلوں کی طرف چھلانگ لگانی چاہی، جیسا کہ ارشاد ہے خلق الانسان من عجل، یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37 ہے۔ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا۔ پھر ابلیس کے سوا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ
استکبرتا ام کنتا من العالین قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منہا فانک رجیم۔ یہ آیات سورت سعد کی ہیں۔ پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے گھمنڈ کیا اور کافروں سے ہو گیا۔ فرمایا اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے میں کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ تو نے اب گھمنڈ کیا، تو پہلے ہی سے گھمنڈ کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے بنایا۔ فرمایا تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو مردود ہو گیا ہے۔